فرمایا آخرت میں 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا پہلے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان کون ہیں بھائی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، اور اب گنبد خضرا میں محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اور 1,24,000 صحابہ کم و بیش جو تھے، ان میں سے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی موجودگی میں اگر کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا امامت کے لیے تو وہ ابو بکر ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آج کل سرکار کہتی ہے نا بھی جو بھی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، آج کل ہمارے ہاں دنیا میں رواج شروع ہوا کہ وہ اپنی جائیداد کا ویروا دے تاکہ کل کو اگر کوئی غلط کام کرے، کرپشن کرے تو پتہ لگ جائے کہ جب اس عہدے پہ آیا تھا تب کتنا مال تھا، اب چھوڑ کے جا رہا ہے تب کتنا ہے۔ قربان جائیں دین اسلام کے، اسلام کی ابتدائی لوگوں نے ہر بات کا خیال رکھا ہے دنیا کے سامنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلافت کے لیے بیٹھے، خلافت کی ذمہ داری لی تو مالدار شخصیت تھے، سارا کچھ تھا، ایک دفعہ میں سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ فرمایا کوئی مال ہوگا تو بڑھایا جائے گا، سارے کا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اب جب مال خیرات کر دیا سارا تو زندگی کیسے چلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے زندگی گزارنے کے لیے تو محنت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، پیسے بھی لانے ہیں، تو زندگی کیسے چلے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو وہ اس واقعے کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت قائم کی، جب مسلمانوں کی پہلی کیبنٹ بنی، جب ایمان والوں نے اپنے امیر کو امیر المومنین بنایا تو اس کیبنٹ میں پہلا فیصلہ کیا ہوا؟ کیا یہ کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے درے ماریں گے، یا یہ کہا گیا کہ وقت پر زکوٰۃ دو، یا یہ کہا گیا کہ اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کرو، یا یہ کہا گیا کہ داڑھی ایک مجھ سے لمبی کرو؟ پہلا فیصلہ ہوا کیا؟ پہلا اعلان، پہلا نوٹیفیکیشن آج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں، پہلا دستور العمل میں حکم نامہ جو پہلا ہے پوری کائنات میں جب خلافت مسلمانوں کو ملی تو پہلا فیصلہ کیا ہوا بھائی؟ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیبنٹ پہنچ گئی ساری۔ کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کی ابتدائی کیبنٹ میں تھے، ساروں نے خلیفہ کو گھیر لیا کہ یہ کیا کیا، سب کچھ خیرات کر دیا، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ خلیفہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ لگا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ گھر کیسے چلے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ فرمایا اچھا ایسا کرو اپنی تنخواہ لگا لو، پیسے لگا لو تاکہ مہینے میں بیت المال سے تمہیں پیسے ملے، تم دین کا کام کرتے رہو۔ تو پوچھا کتنی لگا دیں؟ سارے صحابہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، جتنی ایک مزدور کو یومیہ دہاڑی دیتے ہو، ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دیتے ہو بس اتنی لگا دو۔
سارے کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے حیران ہوئے. فرمایا ابو بکر آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایک مزدور کے پاس ایک دن کی دہاڑی میں اس وقت بھی آج بھی 1450 سال پہلے بھی اور آج بھی دنیا میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، جو لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ مکانات کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں میں مزدوری کرتے ہیں، سنو دل تھام کے کہ اس وقت بھی اتنی مزدوری نہیں تھی کہ ایک مزدور اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. آج بھی اتنی مزدوری نہیں ہے کہ ایک مزدور آرام سے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار لے. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ایسا کرتے نا، جتنی ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہیں بس اتنی لگا دو ڈیلی کی، جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ لگا دو ہماری بھی. ایسے کہنے والے بہت ہیں آج بھی دنیا میں حکمران کہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں. ساری دنیا کی حکومتیں کہتی کہ ہم غریب پرور ہیں. سنو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کس انداز سے غریبوں کی خیال کیا ہے. جب تمام صحابہ اس بات کو مان گئے کہ ایک دن کی مزدوری اتنی کافی نہیں ہے کہ مزدور اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کے دے، اپنے گھر کی ٹوٹی چھت ٹھیک کروا لے. فرمایا ابو بکر دہاڑی بہت کم ہے. تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چھوڑو میری تنخواہ بڑھاؤ، نہیں، اپنے منشی کو بلایا، اس کو بلایا جس نے حکم نامہ لکھنا تھا. فرمایا سلطنت اسلامیہ کا پہلا حکم نامہ لکھو کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ آج سے مزدور کی دہاڑی ہم نے اتنی بڑھا دی کہ مزدور بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا، خلیفہ بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا. تبھی تو جاؤ کہ عرب میں کوئی بھکاری نہیں ملتا. دیکھو تو صحیح، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے. غریب تو وہاں بھی تھے، مسکین تو وہاں بھی تھے. یہ ان کا کمال ہے کہ پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے مزدور کی یومیہ مزدوری اتنی بڑھا دی کہ اس پیسے میں خلیفہ بھی کھانا کھائے، مزدور بھی کھانا کھائے، دونوں ہی خوش ہو جائے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہو صلی اللہ قربان جائیں. میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے دنیا کے لوگوں، جب مزدور تمہارے گھر دہاڑی کرنے آ جائے، تمہارے کھیت میں آ جائے، تمہاری دکان پہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے آ جائے، وہ دہاڑی کر لے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو. پسینہ سوکھنے سے پہلے. کیونکہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے نا جی، جو کمزور آدمی ہوتا ہے، اس کو دہاڑی کرنے کے بعد بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مالک پیسے دے گا یا نہیں دے گا. میرے نبی علیہ السلام بندوں کے دلوں کا حال جاننے والے، نبی علیہ السلام انسانوں کے مزاج کو درست کرنے والے، نبی علیہ السلام ان تمام رازوں سے اپنے آپ کو جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے. مطلب ابھی یہ منہ ہاتھ دھو کے فارغ بھی نہیں ہوا، اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ پیسے پکڑنے ہیں، فوراً اس کو دہاڑی دے دو تاکہ اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے. ہم کیا کرتے ہیں جی؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ چنگے چنگے سرمایہ دار، اچھے اچھے سیٹ، اچھے اچھے مالدار لوگ کسی بڑے شو روم میں جائیں گے، 2 روپے کی چیز 10,000 کی خرید کے لائیں گے، لیکن گھر میں جو مزدوری کرنے آ گیا، گھر میں جس سے کام کروایا، اس کو بولیں گے تمہیں پیسے کل دیے جائیں گے، پرسوں دیے جائیں گے، نرسوں دیے جائیں گے. مزدور کی مزدوری مارنے والوں، اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تم جو کروڑوں روپیہ دے کے بھی اپنا علاج کرواتے اور اچھے نہیں ہوتے، یہ ان مزدوروں کی دلوں کی آہیں ہیں جن کا تم 1 روپیہ مارتے ہو، اس کی بدولت کروڑوں روپیہ بھی خرچتے ہو تو سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. سکون کی نیند رات کو بستر پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو حق مارنے والے لوگ نہیں پسند. اللہ کو حق مارنے والے لوگ
پسند نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، چاہے دیانتدار ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بار بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ مفلس کون ہوگا یعنی غریب بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے کے لیے ہو۔ فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے۔ سنو نبی علیہ السلام کس کو مفلس کہتے ہیں؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روز محشر میں پیش ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کئی سو حج لکھے ہوں گے، کئی سو عمرے لکھے ہوں گے، جس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، مسجدوں کی تعمیر بھی ہوگی، مدرسوں میں حصہ داری بھی ہوگی۔ فرمایا لیکن جب یہ پیش ہوگا نا، دوسری طرف سے سارے مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ پیش ہوگا تو دوسری طرف سے مظلوم، کون مظلوم؟ گھر کے نوکر جن کا حق مارا گیا، مزدور جن کا حق مارا گیا، پڑوسی جن کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا گیا، وہ لوگ جن کو ناجائز گالی دی گئی، جن کی سر بازار بیزتی کی گئی۔ فرمایا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ تو ہمارا مجرم ہے۔ دنیا میں ہم کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اچھا ان کا حساب برابر کرو بھائی۔ اب جیسے کوئی آیا کہ یا اللہ مجھے گالی دی تھی سرے بازار، میرا قصور نہیں تھا لیکن یہ گھمنڈ میں تھا، اس کو شوق تھا لوگوں کی بے عزتی کرنے کا۔ ہاں چلو اتنی نیکیاں، اتنے عمرے لے جا بھائی، تو اپنا حساب کر۔ لوگ آئے جائیں گے، کوئی حج لے جائے گا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی زکاتیں لے جائے گا، کوئی صدقے لے جائے گا۔ اتنا مفلس ہو جائے گا کہ جتنی لاکھوں نیکیاں لائیں ساری خالی، اور ادھر دینداری پھر بھی باقی ہے۔ دنیا میں جب دینداری کھڑی رہے تو بندہ مکان بیچ دیتا ہے، کرائے پہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات دینداری پھر ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ دے دے گا، دینداری باقی رہے گی۔ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں؟ دیندار تو اب بھی کئی باقی ہیں۔ دیکھو کیا دردناک منظر ہوگا، حکم ہوگا کہ پھر کیا ہوا؟ اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو ان کے گناہ ہیں اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو، ان کو خالی کر کے بیچتے رہو۔ سستا سمجھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی جائیداد پر، کسی کی زمین پر، اور جائیدادیں چھوڑو، رسول اللہ نے بات کمال کی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت، ایک فٹ جگہ، ایک انچ جگہ، جس نے ایک قدم کی جگہ، جس نے بس 4 انچ جگہ، فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی جگہ کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی ہوا، دنیا میں تو اس لیے ذلیل ہوا، پڑوسی کہتے ہیں دیکھو دبنگ ہے، ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دنیا میں تو جب آگے سے گزر جاتا ہے لوگ پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں کہ بدمعاش ہے جی، اپنی سیاسی پاور کی وجہ سے ہمارے سے دھکا کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہے۔ فرمایا آخرت میں 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ پہلے جن کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، یا جو پاور میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فیکٹری آج سے ہماری ہے، اتنے پیسے لو، چلو نکلو۔ پاور میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمیں پسند آ گئی، نکلو۔ حکایت رومی میں لکھا ہے کہ بادشاہ ایک باغ میں گیا، ایک اللہ والوں کا باغ تھا، اس کو بڑا پسند آیا، کہنے لگا کچھ کھلاؤ، تو انہوں نے ایک انار کھلایا بڑا مزیدار، تو دل میں برائی آ گئی کہ یار میں باغ پہ قبضہ نہ کر لوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ تو کہنے لگا یار ایک اور کھلا دو۔ جب دوسرا انار کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ پہلے والا میٹھا تھا یہ کڑوا ہے؟ فرمایا پہلے تیری نیت میٹھی تھی، اب تیری نیت کڑوی ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید پہ کہ یہ مر جائے، ان کا بٹوارا ہو جائے، ہم قبضہ کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا طوق بنائیں گے۔
توق سمجھتے ہیں؟ گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے، جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، گلے میں توق ڈالا جاتا ہے. جس کو جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، غریبوں کی، مظلوموں کی، جو دھکے سے سودا کرتا پھرتا ہے کہ نہیں میری تو افسری ہے جی، میں حکومت میں ہوں، یہ جگہ لینی ہے ہر حالت میں. جن کو شوق ہے غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا، جن کو شوق ہے اپنی مرضی پر جائیداد خریدنے کا، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تالا لگایا کائنات میں کہ بندہ اکلا ہی آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس خزانے میں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا، جینا دے لئی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے. جس اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کرتا پھرتا ہے، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، جس جھوٹی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا توق بنائیں گے، زمین کا توق، 7 زمینوں کا توق اتنا وزنی ہوگا کہ جب گردن میں پہنایا جائے گا گردن ٹوٹ جائے گی. اور کیا کہیں گے فرشتے کہ تجھے بڑا شوق تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا، تیرے اندر بڑی امنگ تھی کہ ہاں مجھے تو پراپرٹی چاہیے، پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے، پڑوسی کا مکان خریدنا ہے، سامنے والے کا خریدنا ہے، دائیں والے کا خریدنا ہے، چاہے مقدمے ڈال کے خریدا جائے، چاہے پریشر کے ساتھ خریدا جائے. فرمایا بڑا تجھے شوق تھا نا کہ ہمیں زمین چاہیے، تو لو ابھی اس زمین کا مزہ چکھو. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے. کوئی آ جاتا کرایہ دار، شروع میں بہت مسلمانوں نے مکان کرائے پہ یہاں لیے ہوں گے جو مائیگریٹ ہوئے، تو کسی نے آ جانا، لوگ اپنی قوم کے حساب سے جواب دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جواب دو. جو اس لیے فیصلہ اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں، یا یہ ہندو ہے میں ہندو ہوں، یہ سکھ ہے میں سکھ ہوں، یہ دلت ہے میں دلت ہوں، یہ جینی ہے میں، اس لیے فیصلہ اپنے بندے کے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ ہم مذہب ہیں تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کرایہ دار کہ مولانا صاحب ہم فلاں جگہ اتنے سال سے کرایہ دار ہیں، اب مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو. اب وہ کس امید کے ساتھ آتے تھے کہ شاہ امام صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، یہ کہیں گے کیسے خالی کر دو بھائی، اسٹے لے لو، کمشنر کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مکان خالی ہونے دیں. میں نے اپنے والد مرحوم کو بذات خود دیکھا، جس نے کبھی آ کے یہ بات کہی. آج دنیا میں ایسے ہزاروں کرایہ دار ہیں جن کے مالک مکانوں نے ان کو اس دور میں دکان مکان دیے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. آج کروڑوں پتی بھی ہو گئے، پھر بھی مالک مکان کی جگہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اگر ایک ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی، وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، تو ایک قبضے کے مکان میں پڑے ہوئے نفل بھی اللہ کو قبول نہیں ہو سکتے. یہ کہاں سے سکھایا تمہیں کسی نے کہ جس بندے نے ہمدردی کی ہو اس نے گناہ کیا؟ جس بندے نے 30 سال 40 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو اپنی جگہ چھوٹے سے کرائے کے اوپر دے دی، اس نے آپ سے گناہ کیا کہ جس کی جگہ کی بدولت آپ کروڑ پتی بن گئے، اور آج پھر اس سے اکڑتے ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، تماش بینیاں کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں جاؤں گا. یہ پیسے سانپ بن کے قبر کے اندر آئیں گے، دنیا میں وہ اولاد بچانے نہیں آئے گی جس اولاد کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے تو ابو جان نے ان کو، وہ بڑے جوش میں آئے کہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں کہ ایسے ایسے. تو ابو جان نے ان کو کہا ایسا ہے بیٹا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے کریم رسول کا حکم ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو. جب تک اجازت تھی کمائی کی ہے چھوڑ دو. اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں.
گیا اپنے مالک مکان کو جا کے کہا نہیں جی میں تو نہیں رکھنا چاہتا، 10 دن کا وقت دو، یہ چابیاں پکڑو۔ بڑا متاثر ہوا، غیر مسلم تھا، زبردستی اس کو 3-4 لاکھ روپے دینے لگا۔ کہتا نہیں لینے، کہتا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بندہ ہی پہلی بار ٹکرا جو عدالت نہیں لے کے کیا۔ محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھا کہ یہ اتباع صرف نماز کے وقت ہے، یہ اتباع صرف مسجد تک ہے، یہ اتباع صرف قرآن خوانی تک ہے۔ نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ جس میں نرمی نہیں، فرمایا اس میں دین نہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، پہلے بڑی بڑی حکومتیں ہوتی تھی دنیا میں، ہٹلر کو دیکھیے، تتاریوں کو دیکھیے، ہلاکو کا نام سنیے، بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے اور ساری حکومتیں کتابوں میں اتہاس بن جاتی، تاریخ بن جاتی۔ کیوں؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک بندہ ظلم کی انتہا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نام بڑا پسند ہے، اس کا نام ہے المتکبر، یعنی غرور کرنے والا۔ اللہ کے جو 99 نام ہے نا، ان میں ایک نام ہے المتکبر۔ فرمایا میں غرور کرنے والا ہوں۔ کون؟ اللہ غرور کرنے والے ہیں، اور یہ صفت اللہ نے فرمایا صرف ساڈی ہے، اور کسی بھی نہیں۔ دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنانا چاہتا ہے اور پھر غرور کے ساتھ چلتا ہے، زمین خدا کی اور خدا کا بندہ اس زمین پر جب اکڑ کے چلتا ہے پھر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں آتا۔ تبھی تو آپ نے سنا کہ بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے کاروبار تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لوگ آج پڑھتے ہیں کہ وہ بھی ہوتے تھے۔ کیوں بن گئے؟ کہ جب طاقت کے ذریعے غلط کام کرنے شروع کیے تو جب کہتے ہیں نا گناہوں کا گھڑا بھر گیا تو پھر وہ پھوٹ گیا، اب دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جب گھر میں بٹوارا ہوتا ہے نا، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی تھی، پیارے رسول نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میری 2 بہنیں فلاں بھائی کے پاس اتنی جائیداد چلی گئی، دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، اللہ نے قرآن پاک میں میراث کے اوپر باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور یوں فرمایا کہ میرے محبوب میری وصیت ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو سارے بیٹے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹی کا کوئی نام لیتا نہیں، نہیں بہن کو کچھ نہیں دیں گے۔ اسلام نے کہا بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں، بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی کو، ماں کو اس میں جائیداد میں سے حصہ دینا مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک بہن کو حق ادا نہیں کر دیتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب جائیداد کا بٹوارا کرنے جاتے ہو تو بہنوں کا خیال رکھا کریں، اور یہ جن پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے خوش ہوتے ہو یا جن مالک مکانوں کے خلاف اسٹے لے کے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، کمال نہیں کیا۔ زندگی میں ایک چیز کی گارنٹی نہیں ہے، باقی بہت چیزوں کی 100 سال کی گارنٹی ہے۔ یہ عمارت جس نے بنائی اس نے سوچا ہوگا 500 سال چلے گی، لیکن یہ 1000 سال چلے گی، اس کی گارنٹی۔ ابن صفی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا انسان جب پلاننگ کرتا ہے نا تو اس ساری پلاننگ میں ایک چیز بھول جاتا ہے۔ کون سی؟ پلاننگ کرتا ہے کہ شادی کروں گا، بچے ہوں گے، کوٹھی بناؤں گا، فیکٹری بناؤں گا، فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، یہ کپڑے خریدوں گا، فلاں ہوٹل کے اندر جائیں گے، فلاں کار خریدیں گے۔ کہتا ساری پلاننگ تو فٹ ہوتی ہے، بس یہ بھول جاتا ہے کہ اس پلاننگ میں کسی موڑ کے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے، جب وہ آ گئی ساری کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ پلاننگ میں موت کو بھول جاتا ہے، اور یہ کھڑی ہے اپنی جگہ۔
सारा दिन बार बार आवाज मारती है बंदे को कि मैं आ रही हूं, तैयारी रखो, तैयारी रखो, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, कब्र में जाना है, मर के अल्लाह हुजूर को जवाब देना है। और ये ऐसे गाफिल हुए कि नहीं कि शायद मरना ही नहीं है, नहीं नहीं, मरना है आखिर एक दिन और फिर अल्लाह को जवाब देना है। इसीलिए किसी की नाजायज बेइज्जती करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे धराड़ सुन लो जितने हैं, जिनको शौक है, माशरे में बदतरीन बंदा वो है, माशरे के अंदर बदतरीन इंसान वो है जिसकी बदकलामी की वजह से लोग उससे डरते हो। बदतरीन बंदा वो है माशरे में, लोग इसलिए उससे दूर भागते हो कि यार ये मिल गया तो बेइज्जती कर देगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी दूसरे आदमी की ऐसी जगह बेइज्जती की, ये हदीस सुना रहा हूं, लिख के ले जाइए दिल पर, कि किसी ने किसी ऐसे आदमी की ऐसी जगह बेइज्जती की जहां लोग उसकी इज्जत करते थे। जैसे हम कहीं पहुंचे, कोई बंदा बैठा, 5-7 लोग बैठे और वो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो उठ के गया, किसी ने कहा कि बड़ा नेक है, आप कहा नहीं नहीं मैं बताता हूं ये क्या है, मैं बताता हूं इसकी असलियत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी ने अपने भाई की, मतलब किसी जानने वाले की ऐसी जगह बेइज्जती की जहां 4 लोग उसकी इज्जत करते थे, तो फरमाया अल्लाह ताला इसकी ऐसी जगह बेइज्जती करवाएगा जहां 4 लोग इसकी इज्जत करते थे। इसलिए जब भी कुछ करना हो, 2 चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को और अपनी शर्मगाह को अपने काबू के अंदर रखें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इज़्ज़त अता फरमाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें